السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے سبق میں ہم 4 نئے کلمات سیکھیں گے۔ ایک اخباری عنوان، ایک سرخی، اس میں 4 نئے کلمات آئے ہیں، یہ آج ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ کلمات ہیں تحث علی، حث یحث علی، آمادہ کرنا، ابھارنا۔ الانضمام الی، شامل ہونا۔ حملۃ، مہم کو کہتے ہیں حملہ، حملہ۔ عربی میں یہ لفظ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں حملہ لفظ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ گرچہ کلمہ عربی ہی ہے لیکن اردو میں الگ مفہوم میں، عربی میں الگ مفہوم میں، یہ اہم چیز ہے، سیکھنے کی چیز ہے۔ الضغط الاقتصادی، اقتصادی دباؤ، یہ ایک اخباری سرخی میں استعمال ہوئے ہیں۔ پہلے ہم وہی سرخی دیکھ لیتے ہیں، وہی عنوان دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ان چاروں ہی کلمات کو ہم مفید جملوں میں، اچھے جملوں میں استعمال کریں گے تاکہ یہ چاروں کلمات ہمارے اپنے ہو جائیں، ہم بھی عربی میں تحریر اور تقریر میں انہیں لکھ سکیں اور بول سکیں۔ تو اخباری عنوان سرخی یوں ہے: الولایات المتحدة تحث حلفاءها والصين على الانضمام إلى حملة الضغط الاقتصادي ضد ایران۔ الولایات المتحدة، ریاستہائے متحدہ امریکہ کو کہتے ہیں، بار بار یہ لفظ آتا ہے۔ حلفاء، حلیف کی جمع اتحادی ملکوں کو کہتے ہیں۔ حلفاءها، اپنے اتحادیوں کو ریاستہائے متحدہ امریکہ آمادہ کرتا ہے، والصین، اور چین کو آمادہ کرتا ہے، علی الانضمام، شامل ہونے پر، الی حملۃ الضغط الاقتصادی ضد ایران، ایران کے خلاف اقتصادی دباؤ کی مہم میں شامل ہونے پر آمادہ کرتا ہے۔ ترجمہ جو سرخی کے حساب سے یا اخبارات کے حساب سے ہونا چاہیے تو اس کا یوں ہوگا: ریاستہائے متحدہ امریکہ کا اپنے حلیفوں اور چین کو ایران کے خلاف اقتصادی دباؤ مہم میں شامل ہونے پر آمادہ کرنا یا تیار کرنا۔ حث یحث کا ترجمہ آمادہ کرنا بھی کر سکتے ہیں ہم، تحث اور تیار کرنا بھی کر سکتے ہیں، ترغیب دینا بھی کر سکتے ہیں، سبھی اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں۔ لفظ حلفاءها، حلفاءها یہ دیکھنے کی چیز ہے املا کے تعلق سے۔ عربی املا، حمزہ کا املا خاص طور سے بہت اہم ہے۔ تو حلفاءها یہ حالت نصب میں ہے، اس لیے اس کو حمزے کو یوں لکھا گیا ہے، صرف حمزہ لکھا گیا ہے، خط پر لکھا گیا ہے حمزہ۔ اگر یہ حلفاءها ہو حالت رفع میں تو یہاں اس حمزے کو ہم واو پر لکھیں گے، حلفاءها۔ اور اگر یہی حرف حالت جری میں ہو، حلفائها ہو، تو اس حمزے کو یا کے شوشے پر لکھیں گے۔ تو حلفاءها، حلفاؤها اور حلفائها تینوں شکل میں اس کا اعراب الگ الگ ہو گیا۔ اگر ہا ضمیر آگے نہ ہو تو ایسا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر حلفاء امریکہ ہو تو ایسا نہیں لکھا جائے گا واو پر، صرف حمزے کو حمزہ ہی لکھا جائے گا، حلفاء امریکہ، حلفاء امریکہ، حلفاء امریکہ۔ لیکن اگر یہ واو پر ہو، جیسا اگر یہ اس کے بعد کوئی ضمیر ہے جیسے، تو ایسے ہو تو پھر اس کو اس طریقے سے لکھا جائے گا۔ ایسے ہی علماء وغیرہ ہیں، یہ ایک اہم املا کا قاعدہ، اہم چیز ہے، اس میں اکثر غلطیاں ہم دیکھتے ہیں، لہذا اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اب ہم ان چاروں کلمات کے جملے دیکھ لیتے ہیں۔ چاروں کلمات سے پہلا لفظ تھا الحث علی، آمادہ کرنا، الحث علی، آمادہ کرنا، ترغیب دینا۔ یحث الدین علی التعاون والتراحم بین الناس، دین لوگوں کے درمیان تعاون اور باہمی رحمت کی ترغیب دیتا ہے۔ الانضمام الی، شامل ہونا، شامل ہونا، یہ باب انفعال ضم یضم کا معنی ملانا اور شامل کرنا ہوگا۔ دعا الرئیس الشباب الی الانضمام الی الحملہ،
صدر نے نوجوانوں کو مہم میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ الحملہ مہم، یہ بھی نوٹ کرنے کی چیز ہے۔ ہم حملہ اردو کا مشہور حملہ جان لیتے ہیں، عربی میں اس کے لیے ہجوم کا لفظ آتا ہے، ہجمات کا لفظ آتا ہے، غارتن غارات کا جملات حمل لفظ آتا ہے، اور بھی کلمات آتے ہیں اس میں، لیکن یہ نہیں آتا حملۃ مہم کے معنی میں۔ دوسرا لفظ تھا خود، تیسرا لفظ ہے خود حملہ۔ اطلقت الحکومت حملۃ للتوعیۃ بأہمیت التعلیم، اطلقت الحکومت حملۃ للتوعیۃ بأہمیت التعلیم، حکومت نے تعلیم کی اہمیت سے آگاہی کے لیے ایک مہم شروع کی۔ توعیہ کا معنی ہے آگاہی، شعور، شعور بیدار کرنا، شعور پیدا کرنا۔ چوتھا لفظ تھا الضغط الاقتصادی، اقتصادی دباؤ، بہت لفظ استعمال ہوتا ہے یہ۔ فرضت بعض الدول ضغطا اقتصاديا على الحکومہ، فرضت بعض الدول ضغطا اقتصاديا على الحکومہ، بعض ممالک نے حکومت پر اقتصادی دباؤ ڈالا۔ تو اس طرح چاروں کلمات ایک عنوان میں آ گئے ہیں، اور چاروں کلمات سے ہم نے ایک ایک جملہ بھی سمجھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے۔ آپ بھی ایسے ہی جملے بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے حلفاؤہا کا املا جو ہے حلفاءہا، حلفاؤہا، حلفائہا، یہ بھی بہت اہم چیز ہے اور بہت سیکھنے اور سکھانے کی چیز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ سبق اچھا لگا، ویڈیو اچھا لگا ہے تو شیئر ضرور کیجئے، لائک بھی کیجئے، اور طلبہ اور عربی زبان کے شائقین تک ضرور پہنچائیے۔